اور یہ جو دعا ہم نے شروع کر رکھی ہے، دعائے مکارم الاخلاق، آپ لوگوں نے اس کو ضرور پڑھنا ہے. صحیفہ سجادیہ کی یہ 20ویں دعا ہے. تو اس میں ایسی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس سے ہم معصومین سے قریب ہو سکتے ہیں، خدا سے قریب ہو سکتے ہیں. یعنی معصوم خود بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیسے کچھ ایسے الفاظ، ایسی دعائیں ہمارے قریب کریں گی، خدا سے قریب کریں گی. یعنی کچھ مانگنا پڑتا ہے خدا سے جب کوئی اپنے اندر کوئی کمی ہوتی ہے نا. لیکن جب ہماری زندگیوں میں کوئی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے کھانے پینے میں کچھ کمی ہوتی ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے، تو ہم دعا مانگتے نہیں مانگتے. اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ میرے اندر اخلاقیات میں کچھ کمی، یا دیکھیں کہ میں خدا سے دور ہوں، اس وقت بھی امام کہنے دعا مانگو کہ یہ کمی جو ہے وہ میری دور ہو جائے، کیونکہ اس کمی کو سوائے خدا کے کوئی دور نہیں کر سکتا. اگر کوئی کمی ہے ہمارے اندر تو وہ سوائے خدا کے کوئی دور نہیں کر سکتا. تو یہاں پر امام نے جو جملے ارشاد فرمائے اس میں امام فرما رہے ہیں کہ وَأَتَذَرَّعُ إِلَيْكَ عِنْدَ الْمَسْكَنَةِ وَلَا تَفْتِنِّي بِالْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِكَ إِذِ اضْطُرِرْتُ وَلَا بِالْخُضُوعِ بِسُؤَالِ غَيْرِكَ إِذِ افْتَقَرْتُ وَلَا بِالتَّضَرُّعِ إِلَى مَنْ دُونِكَ إِذَا رَحِبْتُ وَأَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ خِذْلَانَكَ وَمِنْعَكَ وَإِرَازَكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ پروردگارا میں بے چارگی میں تیرے آگے ظاہر کروں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اندر دیکھتے ہیں اس چیز کی کمی کہ جب میرے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے مجھے چیک کرنا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. میں غیر خدا کے پاس تو نہیں جا رہے سوال لے کے اپنا. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے نا. امام یہاں اشارہ کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک اخلاقی کمی ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو بے چارگی میں پاؤں تو میں کہاں جا رہی ہوں؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ مجھے جانا ہے اپنے مالک اور خالق کے پاس جانا ہے. اپنے سوا کسی سے مانگنے کی الجھن میں نہ ڈالنا. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں امام کتنے اچھے اچھے جملے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں تو دعائیں قبول ہونے لگیں گی فوراً. کیونکہ حاجت کے وقت اپنے سوا کسی سے سوال کی ذلت نہ دکھلا. ٹھیک ہے، چونکہ سوال کرنا کسی سے ذلت ہے. اپنے سوا کسی کے آگے زاری نہ کروا کہ میں کسی کے آگے اپنے حالات کا رونا نہ رو، اور اس طرح کہیں میں تیری نعمت کی بندش اور بے توجہی کی سزاوار نہ بن جاؤں. یعنی امام کیا بتا رہے ہیں کہ اگر میں یہ کروں ایسا نہ ہو کہ یہ کرنے سے تو میری طرف سے توجہ ہٹا لے. کیونکہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں، ہمارے بعض کام ایسے ہوتے ہیں خدا ہماری طرف سے توجہ ہٹا لیتا ہے. اور یہاں امام یہی کہہ رہے ہیں کہ یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی نعمت جو ہے وہ بند کر دے، اپنی نعمت کی بندش کر دے میری طرف. اب دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے نا، عبادت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. نماز روزہ ہی خالی عبادت نہیں ہے. عبادت کا دائرہ، یہ جتنے بھی اخلاقی صفات امام ذکر کر رہے ہیں اس دعا میں، یہ سب عبادت میں آتی ہیں، یہ سب عبادت سے باہر نہیں ہے. ہر عبادت کو لے کے اسلام کا ایک مزاج ہے، اور وہ عبادت کرنے سے پہلے آپ کو وہ مزاج سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب بعض اوقات ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات وہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. اگر کبھی ہم غور کریں وہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے. ایک شخص کی عادت تھی سخاوت، وہ سخاوت کیے جا رہا ہے، حج کے موقع پہ گیا، خوب اپنے قافلے کو کھانا کھلا رہا ہے، بکرے کٹوا رہا ہے. جب امام کے پاس پہنچا تو امام نے کہا تم نے کیا کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، یعنی اب امام اس کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. امام نے فرمایا، اس نے کہا مولا میں نے تو مدد کی لوگوں کی، میں تو لوگوں کی خدمت کر رہا تھا. آپ نے فرمایا خدمت کا طریقہ دوسرا بھی تھا، یہ تمہارا جو طریقہ تھا اس سے دوسرے لوگوں میں کیا پیدا ہوا؟
احساس کمتری، کسی کے اندر احساس کمتری، کسی کے اندر احساس حسد. ٹھیک ہے نا؟ طریقہ یہ تھا کہ تم یہ کہتے کہ بھائی ہم سب قافلے کی صورت میں ہیں اور کھانے پینے کا مسئلہ ہے، کرنا اس طرح ہے کہ سب لوگ جو بھی دے سکتا ہے پیسے، یہ پیسے ہیں وہ ڈالتے خاموشی سے، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کس نے کتنے پیسے ڈالے، اور سب کو یہ ہوتا کہ یہ سب کی طرف سے ہو. یعنی یہ اسلام کا مزاج ہے. یعنی اس لیے بتایا کہ کوئی عبادت کرنے سے پہلے، کوئی نیکی کرنے سے پہلے سمجھو کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے. اب ایک آدمی اگر غربت میں ہے، مفلس ہے، تو اسے دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے اور اسے کس طریقے سے چلتا ہے. اور دیکھیں خداوند عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 میں فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم، کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں تندرستی کا خوف دلاتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان کہتا ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، اس کے پاس چلے جاؤ، تم مفلس ہو گئے ہو. ٹھیک ہے، شیطان تندرستی کا خوف دلاتا ہے. اور رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ تحفۃ المومن فی الدنیا، کہ مومن کے لیے اس دنیا میں بہترین تحفہ وہ کیا ہے؟ الفقر، غربت. کیا فرما رہے ہیں کہ غربت بہترین تحفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ رسول خدا فرما رہے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت کا بہترین طبقہ فقیر ہے. فقیر وہ والا نہیں جو چوراہوں پہ کھڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ فقیر کہ جو سفید پوش، جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، کہ جو عزت کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ اب معاشرے میں ہیں نہیں، اور کہیں ڈھونڈنے سے کوئی ملے گا، اب ایسے لوگ ہیں نہیں. لیکن فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو عزت نفس کی وجہ سے سوال نہ کرے. رسول فرما رہے ہیں کہ فقیر میرا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا فقر میرا فخر ہے اور فقیر میرا ہے، اور جنت فقراء کی مشتاق ہے، اور جنت کے بادشاہ اہل فقر ہیں. یعنی اس دنیا میں تو اہل دولت جو ہے وہ بادشاہ ہے، لیکن جنت میں جو فقیر رہا دنیا میں لیکن اس نے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کیا، وہ وہاں پر بادشاہ ہے، وہ جنت کے بادشاہ ہوئے. بس یہ ہوگا کہ دنیا میں اسے صبر کرنا پڑے گا. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مفلس خوددار کو دیکھا کہ جو اپنی خودداری کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں بیون زدہ لباس پہن لوں گا، روکھی سوکھی کھا لوں گا، یہ بہتر ہے کہ میں کسی کا احسان لوں. کسی نے اس سے کہا کہ فلاں جگہ پر فلاں شہر میں ایک دولت مند ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ عزت بھی کرتا ہے. مطلب بعض اوقات لوگ دیتے تو ہیں مگر عزت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بعض اوقات جو دولت مند ہوتے وہ کھلاتے ہیں لوگوں کو مگر عزت نہیں کرتے. اس طرح وہ عزت کرتا ہے. تمہاری عزت نفس وہاں محفوظ رہے گی، تم وہاں جاؤ، جا کے وہاں سوال کرو، وہ تمہیں اچھا لباس بھی دے گا، تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ بھی حل ہوگا. اب اس خوددار فقیر نے اس نے یہ کہا کہ میں یہ بیون زدہ لباس اس چیز سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں مانگ کے لباس میں اور میں روکھی سوکھی کھا لوں گا. اس نے کہا کہ ادھار کی جنت یا ہمسائے سے جنت لینے سے بہتر ہے کہ میں جہنم میں چل جاؤں، مگر میں ہمسائے سے جا کے جنت کا سوال نہیں کروں گا. تو یہاں اب دیکھیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک فقیر کو جو مفلس ہے اس کو اتنا خوددار دیکھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف جو دولت مند ہے یا جو حکمران ہے ان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جو حکمران ہے خاص طور پہ، کیونکہ جو حکومت کرتا ہے سب سے جو اقتدار جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اسی لیے تو دیکھیے حاکم اللہ بناتا ہے، یہ نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، یہ تو دنیا والوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. ورنہ اگر آج وقت کے امام حاکم ہو تو کوئی مفلس نظر نہ آئے، کوئی بھوکا نظر نہ آئے. اس لیے تو خدا کہتا ہے نا کہ ولایت جس کو ہم دیں گے وہ نظام حکومت چلائے. اب دیکھیں حضرت علی کے دور میں
اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ایک بوڑھا نابینا مولا کے پاس آیا اور آ کر اس نے مدد طلب کی. لوگوں نے امام کو کچھ اس طرح سے بتایا کہ مولا یہ تو عیسائی ہے، یعنی اس طرح سے بتا رہے تھے کہ امام اس کی مدد نہ کرے. تو امام نے فرمایا کہ تم شرم کرو کہ جب یہ جوان تھا، یہ کام کرتا تھا، یہ کام کرتا تھا، یہ محنت کرتا تھا، لگتا ہے کہ یہ محنت کرتا تھا، اور اب جب وہ بوڑھا ہو گیا، محتاج ہو گیا، تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. تو امام نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا خزانے سے، بیت المال سے. لیکن حکومت کے پاس باقاعدہ ایک محمد وآلِ محمد، حکومت کے پاس باقاعدہ ایک کوٹا ہوتا ہے. حکومت جو جتنے بھی سلطنت کے اندر غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہمارا تو سارا وہ کہیں اور جاتا رہا نا. اس سے ہماری تو انگلینڈ میں فیکٹریاں بند گئی. تو یہاں یہ یاد رکھیں گے یہ حکومت کی ذمہ داری کہ وہ سلطنت کے اندر غربا کو پروٹیکٹ کرے. کیوں حضرت علی جو کی روٹی کھاتے رہے؟ اس ڈر سے کہ کہیں میں اچھی غذا کھا لوں اور میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا سو رہا ہو، اس کو جو کی روٹی بھی نہ ملے. ٹھیک ہے، یعنی کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو یہ احتیاط وہی کرے گا کہ جو وقت کا امام ہوگا، جو خدا کی طرف سے نمائندہ بنا ہوا ہوگا. ضرور پڑھ لیجیے. صلی علی محمد. اب امام کیا فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خدا کی بے توجہی کا شکار ہو جاؤں، خدا میری طرف سے توجہ ہٹا لے، مجھے نعمتوں سے اپنی محروم کر دے. اچھا، وہ نعمتیں جن سے امام کہہ رہے ہیں کہ محروم ہو جاؤ، وہ یہ روٹی پانی نہیں ہے. روٹی پانی سے خدا کسی کو محروم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، روٹی پانی یہ وہ ایسی نعمتیں نہیں ہیں، یہ عمومی نعمتیں، یہ سب کے لیے ہیں، چاہے کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے، خدا کو کوئی مانے نہ مانے. یہ نعمت جو ہے وہ کون سی ہے کہ جب ایک شخص پہنچا ہمارے 8ویں امام علی رضا اور اس نے کہا کہ مولا قرآن مجید کی جی سزا ان کی یہ ہے کہ ان کے وہ بندے ہاتھوں سے قیامت میں آئے. ٹھیک ہے، سزا دیکھیں، سزا ان کو دنیا میں بھی مل رہی ہے. یہ دولت ہی ان کی سزا ہے. ہاں، بعض اوقات دولت بھی سزا بن جاتی ہے. آپ نے یہ نہیں نوٹس کیا ہے کہ میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ اس سے پہلے جب میں دیکھتی تھی یہ جو آج کل وزیر اعظم ہے تو اتنا مطلب وہ نہیں لگتا تھا، لیکن اب جب دوبارہ آئے ہیں تو واقعا لگ رہا ہے کہ عذاب خدا کا شکار ہے. آپ کو دیکھیں کہ لگتا ہے کہ عذاب خدا ان پہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے نہیں ایسا لگتا تھا لیکن اب لگتا ہے واقعی. اور وہ بس وہی بات ہے کہ جب خدا پکڑنا چاہے اس وقت خدا پکڑ لیتا ہے. ہاں، ذلت بھی دیکھیے وہ سزا مل تو رہی ہے، ذلت کی سزا وہ اب آپ نے لے کے آنا واپس. بوریاں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. صلی علی محمد. ہمیں ان کے اور ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو اپنے ایمان کے آنے کا. سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ وہ آئے، امن ہی امن، پیسہ ہی پیسہ، غربت دوں، مفلسی دوں، سب کچھ ختم ہو جائے. اب دیکھیں یہاں پہ جب سوال کیا گیا امام سے کہ مولا یہ جو مراد میں آیت ہے سمالن تسألن یومئذ عن النعیم، کہ خداوند عالم نعمت ہے ایک اس کا سوال کرے گا. اس نے کہا، اس راوی نے آگے کہا کہ مولا کیا وہ نعمت پانی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہا کہ
سنو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا وہ نعمت روٹی ہے یا نیند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. اپنے اجداد سے امام نے نقل کیا کہ ہمارے اجداد یہ فرماتے ہیں کہ وہ نعمت ہماری ولایت ہے. یہ جو نعمت جس کا ذکر امام بھی کر رہے ہیں دعا کے اندر کہ کہیں تو مجھ سے اپنی نعمت نہ روک لے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں آپ کتنے لوگوں سے نعمت رکی ہوئی ہے نا. نہیں، ٹھیک ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں تک آ گئے. یہ نعمت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اہل بیت کی جو محبت ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. ولایت علی بن ابی طالب، بول نہیں رہے آپ لوگ؟ سب سے بڑی محبت ہے یا نہیں آپ کے پاس؟ اور یہی وجہ ہے کہ صحابت جیسی مولا نے دکھائی. ٹھیک ہے، بتایا کہ اسلام میں صحابت جو تمہارا مولا کر گیا. اب ایک فقیر مکے میں آیا اور مکے والوں کا دستور کیا تھا؟ وہ فقیر کو کچھ نہیں دیتے. کیا کہتے تھے؟ جاؤ ہمارے پاس کچھ نہیں. یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. کچھ لوگ نہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو خود بھی خالی ہیں، ہم کیا دیں. حالانکہ ان کے سب کچھ بڑا ہوا ہوتا ہے. یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے جاؤ ہمارے پاس تو کچھ نہیں. مکے والے کہہ دیتے تھے. کنجوس سے بہت سمجھتے تھے کہ دولت جو ہے وہ خرچ کرنے سے کسی کو 2 روپے دے دے تو وہ ختم ہو جائے. اور آل محمد کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ کیا تھا کہ خدا دے رہا ہے تو دیتے جاؤ، ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے. یعنی ایک سرکل چلا گیا، سرکل. ٹھیک ہے، کہ آیا ہم نے بھی دے دیا، آیا ہم نے بھی دے دیا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یعنی گھروں میں اپنی چیزیں ہمیں اسٹور نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم کوئی چیز رکھ لیتے ہیں، 4-5 سال کے بعد کوئی چیز نکل آتی ہے، ہم نے استعمال ہی نہیں کی ہوتی. ٹھیک ہے، ہر تیسرے چوتھے مہینے روٹین بنائے اپنے اسٹور چیک کریں. ٹھیک ہے، جو چیز نکل رہی ہے نکالے اس کو. کیا پتا ہم نے کسی کی ضرورت کی چیز ہم نے روک رکھی. ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ جب ہم گھر پہ کھانا بناتے ہیں بعض اوقات ایک پلیٹ بن جاتی، بعض اوقات ایک ڈونگا پورا بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیں کھانا بڑا اچھا بنا ہوا ہے، مہنگا بھی بنا ہوا ہے. آج کل مہنگائی بھی ہے، ہر چیز مہنگی ہو چکی. اب ایک ڈونگا بچ گیا، انسان سوچتا ہے کہ اس کا کرے کیا. ایسا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. جس کے ہاتھ میں خرچہ ہوتا ہے نا اسے دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو کھایا نہیں گیا. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی دراصل جو کھایا نہیں گیا یہ ہمارا تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے حصے کا نہیں تھا. تو اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسے دے دو، اسے ایسے ہی دے دو. کیوں؟ کیونکہ دیکھو کل آپ کے گھر کی روٹین ہے، آپ کے گھر یہ کل استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ اس کو دے دیں، اس کو نکال دیں، اس کو اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا بعض اوقات اگر ہم نے اسٹور کر لیا تو 2 دن کے بعد نکال کے دینا پڑتا. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو ہاں اسی وقت اس کو جو پتہ چل گیا ہم نہیں استعمال کر رہے، آپ اس کو آگے چلیں. تو یہ سرکل، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سرکل چلتا رہے گا. جو آ رہا ہے دیتے رہو، آ رہا ہے دیتے رہو. اب یہ جو فقیر تھا اس کے پیچھے ابو جہل لگ گیا. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو اسے کون دیتا ہے، کیونکہ دیتا کوئی نہیں تھا مکے میں. اب فقیر کو بھی پتا تھا، وہ کسی دروازے پہ نہیں گیا، وہ سیدھا حضرت ابو طالب کے دروازے پہ پہنچا. اللہم صلی علی محمد. جا کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور باہر کون نکلا؟ ابو طالب کا چھوٹا بیٹا علی باہر آیا. اور فقیر نے سوال کیا کہ میرے بابا تو سو رہے. کہا کہ اچھا پھر تمہیں کچھ دے دو. اب مولا نے مٹی اٹھائی زمین سے اور اس کی مٹھی میں رکھنا چاہیے. اس نے کہا یہ ابو طالب کا گھر ہے، میں وہاں کھڑا ہوں، تم یہ مٹی پکڑا رہے ہو. کہا مٹھی تو کھولو، دیکھ تو لو پہلے دے کیا رہا ہوں. اب وہ مٹھی میں پہنچے تو وہ 5 یاقوت. دیکھیں مولا ایسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وہ 5 یاقوت بن کر اور وہ مٹھی بند کر کے محمد والے
وہ مٹھی بند کر کے چلا وہ فقیر. اب ابو جہل پیچھے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے, یہ بھی اس کے پیچھے مکے کی سرحد تک آ گیا. اب فقیر اس سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دکھاؤ علی نے کیا دیا. اس کو بھی ہے کہ وہ بڑا گھرانہ ہے, وہاں سے اسے کیا ملا. اور فقیر اسے چھپا رہا ہے کہ یہ دولت, مکے میں لٹیرے بھی بہت تھے. اس نے کہا دکھاؤ ذرا. کہا مکے میں بہت لٹیرے, میں نہیں دکھاتا. کہا اچھا دور سے دکھاتا. فقیر نے مٹھی کھولی, ایک روشنی سی چمکی. ابو جہل کی آنکھیں پھیرا ہو گئی اور فقیر بھاگ گیا وہی. اب علی گھر سے نکلے تھے رسول خدا کے پاس جانے کے لیے, وہاں گئے تو رسول خدا مسکرا رہے. کہا کہ علی بڑی تم نے تو سخاوت دکھائی, آج مٹی کو یاقوت بنا دیا. کہا کہ یا رسول خدا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا علی یہ بتاؤ کہ تم نے مٹی کو یاقوت بنایا کیسے؟ کہا یا رسول خدا وہ تو اکثر جب سائل آتا ہے سوال کرتا ہے میں ایسے ہی مٹی اٹھا کر دے دیتا ہوں, وہ یاقوت بن جاتا ہے. کہا کچھ تو کہتے ہوں گے. کہا میں یا محمد کہتا ہوں, یا محمد کہتا ہوں, صلی اللہ محمد وعلی محمد, اور وہ مٹی جو ہے وہ یاقوت بن جاتی. کہا یا رسول خدا آپ نے بھی تو پرسوں کسی سائل کو مٹی ہی پکڑائی تھی, وہ بھی یاقوت بن گئی تھی. آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ بتائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور مٹی جو ہے وہ یاقوت بن جاتی ہے. تو دیکھیں یہ ہے ولایت کا سسٹم. خدا ایسا سسٹم ہمیں دینا چاہتا ہے. اب دیکھیں دنیا لگی ہوئی ہے نا اس وقت ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن کوئی سسٹم ٹھیک ہو نہیں پا رہا کیونکہ ہمارے بنائے ہوئے سسٹم ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بنائے ہوئے سسٹم جو ہوگی ان میں خرابی ہوگی. اگر میں اور آپ کوئی سسٹم بنائیں گے تو اپنے اپنے فائدے کے لیے بنائیں گے, اس میں دوسرے کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن جب خدا کوئی سسٹم بناتا ہے, سمجھو نا آپ کی, جب خدا کوئی سسٹم بناتا ہے, توجہ رکھیں بہت گہرا جملہ ہے, جب خدا کوئی سسٹم بناتا ہے تو وہ ہماری ضرورت کے مطابق بناتا ہے. ٹھیک ہے, میں بناؤں گی سسٹم اپنی ضرورت کے مطابق, لیکن جب خدا کوئی سسٹم بناتا ہے تو وہ اپنی جو مخلوق ہے اس کی ضرورت کے مطابق بناتا ہے. اب خدا نے ہمیں سسٹم دیا ولایت کا, ٹھیک ہے, یہ ہماری ضرورت کے مطابق تھا. اس میں ہماری تمام ضروریات جو تھیں وہ مکمل ہو رہی تھی, پوری ہو رہی تھی. آج آپ دیکھیں کہ ولایت کی ضرورت کیوں ہے, کیوں زمانے کا امام حاکم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میڈیکل کے اندر کتنی ترقی ہو گئی. ٹھیک ہے, آج اسکین کر لیتے پتا چل جاتا ہے کیا بیماری ہے کیا بیماری نہیں ہے. لیکن آج تک کوئی ایسی مشین نہیں آئی جو روح کو اسکین کر. بتائیں روح کو کوئی اسکین کر سکتا ہے؟ یہ ولایت کا سسٹم اسی لیے تھا کہ یہ روح کو بھی اسکین کر لیتا ہے. اور اس کا اعلان سورہ توبہ میں کیا خدا نے کہ اے رسول ان سے کہو کہ عمل کیے جائیں. اللہ رسول اور مومنین کی ایک جماعت انہیں دیکھ رہی, مطلب ان کی روح کو چیک کر رہی ہے. اللہ رسول کے علاوہ مومنین کی ایک جماعت ان کو دیکھ رہی ہے, ان کو اسکین کر رہی ہے. تو اس سسٹم کو ختم کیا گیا بعد رسول خدا کا, اور کیا کہا گیا, ہمیں خدا کافی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہمیں خدا کافی ہے. رسول خدا نے کیا کہا, اے علی خدا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے تمہارے اور میرے.
آپ نے توجہ نہیں کی چلتی. انہوں نے کہا ہمیں خدا کافی ہے, اور رسول نے کیا کہا, اے علی خدا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے تمہارے فضل کے. اور پھر کیا فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے تمہارے اور خدا کے. اور بات یہیں رکی نہیں بلکہ کہا اے علی تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے میرے اور خدا کے. اس سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی جو آپ کے, کیونکہ وہ سسٹم جو تھا نا ولایت کا, اگر مولا کو ولی مان لیا جاتا, امام مان لیا جاتا, تو وہ اندر کا سسٹم چیک کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ ان کے پاس جا کے کھڑے ہوتے, وہ آپ کے اندر کی بات بتا دیتے. تو بھائی یہ تو حاکم ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جو آپ کے اندر کا بغض نکال کے باہر دکھا دے, جو آپ کی منافقت کو ظاہر کر دے, ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم تھا ولایت کا جس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. آیت اللہ بہاؤدینی, ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں گے تھوڑے چھوٹے چھوٹے شاگرد ہیں جنہوں نے ولایت میں سے کچھ تجلی ولایت کی, ان کے اوپر پڑ گئی, انہوں نے کوشش کی, ان کو مل گیا, کیونکہ امام تو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو, انہوں نے کوشش کی اور مل گیا. اور کیا ملا, آیت اللہ بہاؤدینی ان کا شاگرد گھر سے چلا درس کے لیے, راستے میں گاڑی گزری, چھینٹیں پڑ گئی کپڑوں میں, اس نے گاڑی والے کو برا بھلا کہا, نازیبا کلمات کہے, گھر گیا, لباس تبدیل کیا, دوبارہ درس میں آیا. آیت اللہ بہاؤدینی بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے, سر نہیں اٹھایا انہوں نے کہا کہ اگر گاڑی والے نے چھینٹیں مار ہی دی تھی تو تمہیں کیا ضرورت تھی اسے برا بھلا کہنے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ ولایت کا سسٹم ہے. اب وہ شاگرد حیران ہو گیا کہ وہاں تو سوائے میرے کوئی تھا ہی نہیں, ان کو کیسے پتا چلا. یہ ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے یہ سسٹم ولایت کا, یہ چیز ہے. تو یہاں اس سے ہمیں ہٹایا گیا اس سسٹم سے, کیونکہ جو ولایت کا جو نظام ہے وہ آپ کے اندر کی خبر دیتا ہے. آیت اللہ جواد انصاری, آیت اللہ قاضی طباطبائی جو ہے, ان کی کرامات بہت زیادہ. آیت اللہ قاضی طباطبائی, اور ان کی جو قبر ہے وہ وادی السلام میں, ان کا چھوٹا سا وہاں پہ مزار بنا ہوا ہے. ان کی کرامات بہت زیادہ ہے. ان کا شاگرد تھا جو بعد میں وہ بھی مجتہد بنے, توجہ ہے نا آپ کی. ان کے شاگرد نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد ہم کس سے رہنمائی لیں گے, روحانی طور پر ہم کس سے رہنمائی لیں گے, جو علم آپ سے ہم لے رہے ہیں وہ کس سے لیں گے. تو انہوں نے سوچا کچھ دیر اور دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ہمدان میں ایک شخص نظر آ رہا ہے, جواد انصاری, کہ جو بعد میں وہ بھی مجتہد بنے, اور بہترین کتابیں ان کی, اور ایسی ان کی کتابیں تھی جو انقلاب برپا کرتی, لوگوں کے دلوں کو پلٹ کے رکھتے. کہا کہ مجھے وہ نظر آ رہے ہیں, تم میرے بعد ان سے رہنمائی لینا. تو اب شاگرد نے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, تو کہا نہیں, ایک مرتبہ وہ نجف آئے تھے, وہ مجھ سے ملنے آ رہے تھے کسی شخص کے ساتھ, تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں, اور میں نے ان کو منع کر دیا کہ وہ نہ آئیں. دل میں اپنے ان کے دل کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو منع کر دیا کہ نہ آئے, کیونکہ ان کے ساتھ جو شخص آ رہا تھا میں اس سے نہیں ملنا چاہتا. دیکھیے کہ جو علماء اور عرفا ہوتے ہر شخص سے نہیں ملتی, کیونکہ ہر انسان کے اندر سے ایک انرجی نکل رہی ہوتی ہے, ہر آدمی کی. ہمیں مومنین کو یوں کیوں ساتھ بٹھایا بتائیں, اس لیے کہ اگر کسی کے اندر نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا مومن پازیٹیو ریز رکھتا ہے تو وہ اس کو بھی مل جائے. یہ ساتھ بیٹھنے کا ایک یہ بھی کہ آپ کی جو باڈیز ہیں, ٹھیک ہے, ان سے توانائی خارج ہو رہی ہے, اس سے ہمیں ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہے, اس لیے بھی آپ کو یہاں پہ ساتھ بٹھایا جاتا ہے. اب علماء اور عرفا
یہ ملتے نہیں کہ ہر کسی سے نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں. عرفا جو ہوتے ہیں وہ اپنے بولنے پہ پابندی لگاتے ہیں, اپنے کھانے پہ پابندی لگاتے ہیں, ہر چیز پہ پابندی لگاتے ہیں. تو وہ اگر کسی سے ایسے شخص سے ملیں گے تو وہ ان کی توانائی کو ختم کر دیں. تو کہا کہ وہ آ رہے تھے, میں نے ان کو منع کر دیا, وہ واپس چلے. اب جب آیت اللہ قاضی کا انتقال ہو گیا تو یہ شاگرد ہمدان گیا اور جواد انصاری سے ملا جا کے, اور ان سے جا کے سارا حال بیان کیا اور پوچھا کہ کبھی آپ نجف آئے, آپ نے ملنے کی کوشش کی آیت اللہ قاضی سے؟ کہا کہ ہاں میں آیا تھا اور میں ان کا گھر نہیں جانتا تھا, میں نے کسی شخص کو ساتھ لیا میں جا کر ان سے مل لوں, لیکن جب میں راستے میں تھا تو میرے دل میں ایک آواز آئی کہ واپس پلٹ جاؤ. تو کہا کہ میں واپس پلٹ گیا. اور دیکھیں یہ طاقت ہوتی ہے ولایت کی, جب آپ, یہ کیسے آتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو سپرد کرتے ہو, جب آپ اپنے آپ کو امام کے سپرد کریں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں گے کہ یہ زبان میری نہیں آپ کی ہے, یہ آنکھ میری نہیں آپ کی ہے, آپ کے حکم پہ اٹھے گی, آپ کے حکم پہ جھکے گی. یہ ہاتھ میرا نہیں ہے, یہ مال میرا نہیں ہے, یہ اولاد میری نہیں ہے, یہ گھر میرا نہیں ہے, یہ سب کچھ آپ کا, سب کچھ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جب ولایت ملتی ہے کہ جو کربلا کے 72 تھے سب کچھ دے کے ولی بنے ہیں. کربلا کے 72 ولی بن گئے نا. کیسے بنے؟ کیونکہ سب کچھ دے دیا, امام حسین کو دے دیا, اور امام حسین نے بھی سب کچھ دے دیا. کربلا کے 72 انہوں نے سب کچھ دیا, وہ ولی بن گئے. اور امام حسین نے جب سب کچھ دے دیا تو خدا نے ساری خدائی ان کو دے دی. ضرور پڑھ لیجیے بابا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جب 28 رجب کو مقابلہ چل رہا تھا تو بڑی بڑی شخصیات مکے مدینے کی وہ سب آ رہے تھے, امام حسین کے پاس آ رہے تھے, آ کے ان سے کہہ رہے تھے کہ مولا نہ جائیے نہ جائیے. عبداللہ ابن جعفر طیار, عبداللہ ابن مسعود, یہ سب لوگ آ رہے تھے, سب آ کر کہہ رہے تھے کہ نہ جائیے محمد حنفیہ. لیکن امام نے کہا میرا فیصلہ حتمی ہے, تو سب چلے گئے. اس کے بعد امام کی پھوپھی آئی ام ہانی, حضرت ابو طالب کی بیٹی ہے اور حضرت علی کی بہن. آگے کہا بیٹا میں نے سنا ہے تم عراق جا رہے ہیں. کہا کہ جی ٹھیک ہے. کہا میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ دن کے لیے سفر اپنا ملتوی کر دو. کہا کہ پھوپھی اماں آخر ایسی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ہمارے بنی ہاشم کے گھر میں ایک دستور ہے کہ جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو نظر نہ آنے والی جنوں کی عورتیں ماتم کرتی. بیٹا جب تمہارا نانا دنیا سے گیا تو نظر نہ آنے والی عورتیں ان کا ماتم ہم نے سنا. جب تمہاری ماں گئی جب بھی ہم نے یہ ماتم سنا. جب تمہارا بابا شہید ہوا اس وقت بھی ہم نے یہ ماتم سنا. جب تمہارا بھیا حسن دنیا سے رخصت ہوا اس وقت بھی یہ ماتم سنا. کہا بیٹا کیا بتاؤں, 3 دن ہو گئے نظر نہ آنے والی عورتیں ماتم کرتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں واہ حسینہ واہ مظلومہ. آپ کی آوازیں بلند ہوئی, خداوند عالم آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. یہاں سے دعا کر کے اٹھیں کہ میری آنکھ پروردگارہ قیامت کے دن ٹھنڈی رہے. یہ دعا کریں یہاں پہ, آج میری آنکھ گریا کرے حسین کے غم پہ. پروردگارہ میری آنکھ یہاں گئے, یہاں مہر لگ رہی ہوتی ہے ہر چیز پہ. آپ میں پالنے والے, میں تو غم حسین میں رونے والی. میری آنکھ غم حسین میں روتی, میری آنکھ قیامت کے دن ٹھنڈی رہے. کوشش کیا کریں کہ گریا ہو, اور گریا کیسے ہوگا جب ہماری توجہ ہوگی کربلا کی طرف. کربلا پہنچا کرے, الفاظ میں غور نہ کیا کرے. جو کربلا پہنچ گیا وہ گریا لازمی کرے, اور ہائے حسین ہے. جس کو گریا نہیں آ رہا نا وہ کہے ہائے حسین. زبان سے لازمی کہے جہاں بھی پرشیا صاحب بیٹھے ہائے حسین.
کہ ایسا پرسا ہے کہ ہائے حسین جو ہے نا پرسا کمپلیٹ ہے اس میں. ہائے حسین جو کہہ دے اپنی قبر کو روشن کرتا ہے, اپنی قبر میں چراغ لے کر جاتا ہے. حسین خود استقبال کرتا ہے کہ یہ میرا عزادار ہے. تو عزاداروں جب پھوپھی گئی تو بوڑھی نانی آ گئی, ام سلمہ زوجہ رسول, آ کر کہا بیٹا میں نے سنا سفر پر جاتا. کہا بیٹا میری ایک بات سن کے جاؤ. کہا حسین تم چھوٹے سے تھے, تمہارے نانا میرے حجرے میں آئے. کہا ام سلمہ آج حجرے کا دروازہ بند کر دو, باہر بیٹھ جاؤ, جو کوئی آئے کہہ دو کہ حسین آج رسول کسی سے ملنا نہیں چاہتا. کہا بیٹا میں باہر بیٹھ گئی, جو آتا میں کہتی کہ آج رسول کسی سے نہیں ملتا. کہا بیٹا اتنی دیر میں تم آ گئے چھوٹے سے, اور آ کر اپنی ننھی زبان میں کہا نانی میرے نانا کہاں ہیں؟ میں نے کہا بیٹا نانا حجرے میں ہے لیکن آج کسی سے ملیں گے نہیں. کہا تم پڑھ کے ابھی چند قدم گئے تھے کہ رسول خدا نے دروازہ کھولا اور کہا ام سلمہ تم نے قیامت کر دی. ام سلمہ میں نے حسین کے لیے تو منع نہیں کیا تھا کہ میرا حسین آئے تو تم اسے بھی پڑھتا. کہا بیٹا میں نے دیکھا, میں واپس تمہاری طرف پڑھتی, میں بھاگی کہ تمہیں جا کر لے کر آؤں. میں گئی اور میں نے جا کر کہا چلو بیٹا نانا بلا رہے. تو تم نے کہا کہ نانی میرے نانا سے کہہ دیجیے یہ مدینہ ہے کربلا نہیں, آج جب تک نانا خود نہیں آئیں گے میں نہیں آؤں گا. کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا کہ رسول خدا ننگے سر ننگے پاؤں حجرے سے برآمد ہوئے, آ کر تمہیں گود میں اٹھایا, تمہیں حجرے میں لے گئے, دروازے کو بند کر لیا. کہا میں دروازے کے باہر بیٹھ گئی. کہا اچانک میں نے اندر سے رونے کی آواز سنی. کہا میں نے دروازے کو پیٹنا شروع کیا, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. دروازہ کھلا, میں نے عجیب منظر دیکھا کہ رسول خدا نے تمہیں اپنے سینے پر لٹایا ہوا ہے اور تمہارا کرتا اتارا ہوا ہے, تمہارے جسم پر بوسے لے رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول خدا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو تیر لگیں گے, جہاں میرے حسین کو نیزے لگیں گے. کہا ام سلمہ میں بھی کربلا سے ہو کر آ رہا ہوں, میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں میرے عباس کے بازو کٹے. ام سلمہ میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں اکبر کے برچی لگے. کہا بیٹا اس دن تیرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ تو عراق کے ایک سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. کہا بیٹا سب جگہ جانا لیکن عراق نہ جانا. تو جب امام نے یہ سنا, امام نے 2 انگلیوں میں نانی کو دکھایا. نانی نے کربلا کا پورا منظر دیکھا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا بیٹا جب امر الہی ہے تو جاؤ, شہادت تمہارا مقدر ہے. کہا بیٹا تمہارے نانا یہ شیشی میں خاک کربلا دے گئے, یہ کربلا کے خاک شیشی کے اندر ہے, میرے پاس محفوظ ہے. عزاداروں حسین چلے, 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا. آج 2 محرم ہے نا, آج تو بہت بڑا میں دیکھتی ہوں کہ پرسے کا دن ہے. آج کربلا کی ابتدا ہو گئی, آج شہادتوں کی بس یہ سمجھ لیجیے ابتدا کا دن ہے. بہت بڑا آج دن ہے جب امام کربلا میرا محرم پہنچا اور جب حکم دیا کہ خیمے لگاؤ. جب خیمے لگے, گھر کی کنیز کہتی ہے کہ جب بی بی زینب خیمے میں آ کے بیٹھی, مٹی کے اوپر خاک پہ زرد رنگ کی مٹی ہے وہاں عراق میں, جب آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ مٹی کا ایک غبار ہوا اور بی بی سکینہ کے بالوں پر جم گیا. اب جناب زینب سے برداشت نہیں ہوا, ایک بار کا بھیا کو بلا, اے میری پسا میرے بھیا کو بلا. حسین آئے گا, بھیا یہ کیسی زمین ہے, یہاں سے غبار اٹھتا ہے, میری بچی کے بالوں پر جم جاتا ہے. اس کے بعد بیوی نے وہاں سے ایک مٹھی خاک اٹھا کر اس کو سونگا. جب اس کو سونگا تو اس میں بیوی نے کہا بھیا اس میں تو آپ کے خون کی بو آتی ہے, بھیا یہاں سے جلد نکل چلو, اس زمین میں آپ کے خون کی بو آتی ہے. کہا بہن قیامت تک اس سرزمین میں سونا ہمارا مقدر ہے. ماتم کرتے ہوئے ازانا ایسے نہ بیٹھا, ماتم کرتے ہائے حسین کہتے رہو, گریہ کرتے رہو, ہائے حسین تو زبان سے کہو ہائے حسین. ماتم کرو, ماتم کرو, ماتم کیے بغیر کوئی نہ اٹھے. جب روز قیامت اٹھو گے نا تو یہ ماتم کے نشان سینوں پہ ہوں گے. اگر ماتم کرو گے کیا ہوگا, روح سینے
قبض نہیں کی جائے گی. اگر ماتم کرو گے, اگر گریہ کرو گے, روح آنکھوں سے قبض نہیں کی جائے گی. اگر منہ سے ہائے حسین کہو گے, روح ہونٹوں سے قبض نہیں کی جائے گی. روح نکالی کیسے جائے گی؟ پھر بیوی کے حکم سے پھول لایا جائے گا, اس پھول میں آپ کی روح خوشبو بن کے سما جائے. اس لیے گریہ کرتے رہنا, ماتم کرتے رہنا. عزاداروں, میرے مولا نے 60,000 درہم میں زمین خریدی اور وصیت کی کہ دیکھو یہاں کھیتی باڑی نہ کرنا, ہمارے ظاہر آئے ہماری قبر کا نشان بتا دینا, ہمارے ظاہروں کو ٹھنڈا پانی پلانا, ان کو کھانے کا پوچھنا, کیونکہ حسین کو پوچھا نہیں گیا تھا کہ حسین تمہیں کھانا چاہیے, حسین تمہارے بچے کہاں سے. یعنی یہ بات اتنی امام کے دل کو لگی تھی کہ امام نے وصیت کر دی تھی بنی اسد سے, ہمارے ظاہر آئے تو 3 دن مہمان رکھنا, ہمارے ظاہروں کو ٹھنڈا پانی پلانا. پھر اس کے بعد امام نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر یہ ہمیں دفن نہ کر سکیں ہمارے وارث, تو تم ہمیں دفن کرنا. جب بنی اسد کے بٹ جا رہے تھے, ان کی کہا اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئی, کہا دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا. آئے میرے مولا کا دفن کر دیکھو ایسا, آئے میرا غریب امام. جب آپ نے اجازت دی بچوں کو تو بھیج دینا, بچوں اگر تمہارے ماں باپ دفن نہ کر سکے کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. اور سزادار سارے مسائل میں نے تمام کیے. عاشور کا دن آ گیا. ادھر سلمہ نے عاشور کے دن صبح کو دیکھا شیشی میں خاک ہے, دوپہر کو دیکھا خاک ہے, کہتی ہے ظہر کے بعد آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی خواب میں رسول خدا کو ننگے سر ننگے پاؤں دیکھا. کیا دیکھا؟ ہاتھوں میں شیشے, شیشوں سے ابلتا ہوا خون. کہنے ام سلمہ تم سو رہی ہو, میرا بچہ کربلا میں شہید کیا گیا. ام سلمہ نے دیکھا رہا, حسین کے گلے پہ خنجر چلتا رہا. ام سلمہ یہ میرے ہاتھوں میں حسین کا خون ہے, یہ میرے چہرے پہ حسین کا خون ہے. ام سلمہ کی آنکھ کھلی, تڑپ کر اٹھی, وہاں نہیں جہاں خاک کربلا رکھی تھی. کیا دیکھا؟ خاک کی جگہ تازہ خون جوش مار رہا ہے. ایک بار زمین پر بیٹھ گئی, اے مدینے کی عورتوں, میرا حسین مارا گیا, مجھے پرسا دو. میں کہوں گی بی بی صبر کیجئے. ارے آپ نے خالی خاک کو خون میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے. ارے ذرا زینب کے دل سے پوچھئے, 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا اور آواز آ رہی تھی القتل الحسین بکربلا, الذبح الحسین بکربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آنے والے ہمارے اس مریض کی عبادت کو قبول فرما. ہاتھ بلند کر کے سب کے آمین کہیں. پروردگارہ ان آوازوں کی رحمت نازل